اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. چند کام آپ کو کرنے پڑیں گے. جو گورا، میں گورے گورے کا بار بار تذکرہ، ہماری ینگ جنریشن ساری گوروں کو فالو کر رہی ہے. کہہ رہی یار گورے تو کرتے نہیں، ان کے یہاں تو مولوی مارکیٹ میں ہوتے ہی نہیں ہے. کبھی سنا اوباما جا رہے ہیں کسی مولانا صاحب سے دم کرانے کے لیے؟ کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ ان کے یہاں تو نہیں ہوتے. ان کے یہاں یہ نکاح طلاق کے مسائل بھی نہیں ہوتے. ان کے یہاں کورٹ سب کچھ کرتی ہے. کورٹ کا لا چینج کر دیا تو ان کا سارا قانون کیا ہو گیا؟ چینج. ہمارا 1400 سال پہلے جو قانون تھا آج بھی کیا ہے؟ زنا 1400 سال پہلے حرام، آج بھی کیا ہے؟ حرام. عزم کرو کبھی زنا کے قریب، بولو نا. آج نوجوانوں میں، لڑکے لڑکیوں میں زنا بہت پھیل رہا ہے. اس کو برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے. خدا کی قسم جہنم کے انگارے اپنے لیے جمع کر رہے ہو. زانی کی عیاشی پہ کبھی رشک مت کرو کہ یار اتنی لڑکیوں سے تعلقات، یہ اپنے لیے عذاب اکٹھا کر رہا ہے. اگر زنا اللہ کی نظر میں بہت برا عمل نہ ہوتا تو اسلام نے سورہ نور میں حکم نہ دیا ہوتا کہ جو کنوارا مرد زنا کرے یا کنواری لڑکی زنا کرے چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو، اور شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے تو حکومت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. اس سے پتہ چلتا ہے یہ چھوٹا جرم، کسی جرم کی اتنی سخت سزا ہے اسلام میں کہ پتھروں سے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے گردن اڑا دو. نہ 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 نہ، میرڈ ہو کے زنا کر رہا ہے، یہ حلال موجود ہے، حرام کی طرف جا رہا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ نبی نے اس مرد کو بھی پتھر، حالانکہ نبی کتنے رحم دل تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ سارے بڑے بڑے کافروں کو معاف کر دیا جنہوں نے بڑا ظلم کیا تھا، سب کو معاف کیا. زانی کو معاف نہیں کیا. کیوں؟ آپ کے پاس معافی کا آپشن نہیں تھا. آپ نے فرمایا چور کا ہاتھ کاٹا، آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں ہاتھ کاٹتا. کیوں؟ یہ آپشنل نہیں ہے، اس میں میرا اختیار نہیں ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ خدا. اسے معاف کرنے کا حق نہیں دیا مجھے. تو حکومت کو کیا اللہ نے حکم دیا؟ بھائی زنا کوئی کرتا ہے 100 کوڑے مارو، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتا ہے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو. کتنی سخت سزا ہے. تو آج سے عزم کرو بھائی زنا کے کبھی قریب. زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح ہے. یہ بھی اللہ نے ہی بتایا ہے. اب جب ہم زنا کو حرام کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں زبردست بات کی. جب ہم کہتے ہیں اللہ ہی نے جس نے زنا کو حرام کیا اس نے 4 کی اجازت بھی دی ہے، یار یہ مولوی صاحب کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے یار. آپ کیا ہمارے گھروں میں فساد ڈال رہے ہو؟ میں تھوڑی ڈال رہا ہوں بھائی، اگر اللہ نے ڈالا ہے تو باز اللہ، اور اللہ تھوڑی فساد ڈال رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے زنا کو روکو. جب نکاح ہوں گے تو عورتیں بغیر نکاح کے جب ہوں گی نہیں تو وہ نہ پیسوں کی لالچ میں آئیں گی، نہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کے لیے زنا کی طرف جائیں گی. طوائفوں کو توبہ کروائی جاتی ہے، ان کے خرچے بھی ہوتے ہیں. تو او بھائی اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ تو مرد جب تک نہیں کریں گے نکاح کو پروموٹ نہیں کریں گے، جلد نکاح اور زیادہ نکاح جب تک ہی نہیں ہوگا زنا ختم نہیں ہوگا سوسائٹی سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھو کوئی بات نہیں، مرو گے تو آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. ہاں پھر رو نہ بیٹھ کے. بہرحال آپ کو زنا کے قریب جانے کی اجازت نہیں. 1400 سال پہلے بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں. یورپ میں 100 سال پہلے برا تھا یہ عمل، انہوں نے اب لیگل کر دیا اس کو. یار میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر کوئی کر رہا ہے تو کیا اس میں حرج ہے؟ کیونکہ وہ خدائی قانون کے پابند نہیں، ان کی اسمبلیوں میں قانون بنتے ہیں. ہم بھی اسمبلی کو دیکھتے ہیں لیکن پہلے کس کو دیکھتے ہیں؟ بولو نا، اللہ کو. اللہ نے حرام کر دیا. اچھا، جب نکاح کو اسلام نے پروموٹ کیا ہے تو نکاح کو بچانے کی بھی کوششیں کی ہیں. اس کے لیے پہلا قانون اللہ نے بنایا، طلاق کا حق مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا. عورت جلباز ہوتی ہے. ہماری عدالتوں نے طلاق کا حق کس کو دے دیا؟ عورت کو بھی. آج کورٹ میں عورت جائے 2 منٹ میں اس کو خلا کی ڈگری ملتی ہے. بلے شوہر صحیح ہو غلط ہو اس کی بحث نہیں ہے. تو جج کو میں کہتا ہوں آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہو، دوسروں کی بیویوں کو آپ طلاق بولو نا نہیں دے سکتے. گورنمنٹ یار ہماری بیویوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے، کوئی انسانیت ہے یار؟ یہ حقیقت بتا رہا ہوں. ابھی تو شکر کرو آپ کی بیویاں گئی نہیں ہیں. آپ کی بیگم گئی کورٹ میں، اس نے کہہ دیا کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا. کورٹ پوچھے گی کیا خرابی ہے؟ کوئی خرابی نہیں ہے، مجھے پسند ہی نہیں آ رہا، مجھے وسیم پسند ہے بس. میں آپ کو بتاؤں پاکستان کا لا ہے ریٹن میں کہ عورت کو وسیم پسند ہے، 70 سے خلا دے رہی ہے، کورٹ اس کو خلا دے گی نہیں دے گی جج اندر ہو جائے گا. تو یہ قانون شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے خلاف ہے. اس لیے جو دیندار عورت ہے کورٹ سے خلا لینے کے بعد علماء سے رابطہ کرے گی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ خلا ہوا ہے یا نہیں ہوا. جو بے دین ہے وہ رابطہ نہیں کرے گی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اچھا،
اسلام نے نکاح کو روکنے کے لیے کہا کہ 3 طلاقوں سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس لیے 3 طلاقیں دینے پر پابندی لگا دی کہ اکٹھی 3 طلاقیں مت دو. اب جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ طلاق دینے سے پہلے بیگم جو ہے نا وہ مفتیوں سے پوچھے گا کہ کیا شرعی طریقہ ہے دینے کا. جو خدائی قانون کا پابند نہیں ہے وہ دھاڑ دھاڑ کیا کرے گا. آج ایک بندہ آیا 3 طلاقیں غصے میں لکھ کے اسٹیمپ پیپر پہ، پھر کہہ رہا ہے یار میں غصے میں تھا. ابے تو لکھ کے دے رہا ہے پوری تمیز سے، پورے پورے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کے ساتھ پورے پورے جملے تو نے بنائے ہوئے ہیں، غصے میں تھا یار. فضول کی شرابی شراب پی کے غصے میں طلاق دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو نشے میں تھا. اگر تو تیرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو ماں کو طلاق کیوں نہیں دے دی، بہن کو کیوں نہیں دے دی؟ کبھی بھی شراب میں ایسا نہیں ہوا کہ دوست کو طلاق دے رہا ہو کہ میرا دماغ کام نہیں، بیوی کو ہی دے رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب تیرا دماغ کیا ہے، کام کر رہا ہے. اسلام میں نشہ عذر نہیں ہے، سمجھ لو. نشے میں آپ دیکھو، یورپ میں نشے میں آپ نے بندہ مار دیا نا، کوئی آپ پہ تھوڑی بہت پینلٹی ویلنٹی ہوگی کہ یار ایکسکیوز کر لیں، آپ نشے میں تھے، دانت بھی توڑ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام میں آپ نے نشے میں بندہ مار دیا، آپ کو سولی پہ لٹکنا پڑے گا. اسلام کہے گا آپ نے نشہ کیا کیوں، ایسا کام کیا کیوں. تو نشے جب آپ نے خود کیا تو طلاق بھی ہوتی ہے اس میں، اور مار دیا تو بندہ کا قصاص بھی لیا جاتا ہے. اسلام میں نشہ عیب نہیں. ہاں کوئی دوسرے نے نشہ زبردستی کرا دیا وہ پھر عذر ہے. تو اب سمجھو بات کو. تو 1400 سال پہلے بھی اللہ نے نکاح جوڑنے کے طریقہ بتایا تھا، آج بھی کیا ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. آپ نے اس پہ قائم بولو نا رہنا. ایک اور چیز ہماری سوسائٹی میں ہومو سیکشولیٹی کو بڑا فروغ دیا جا رہا ہے. اسلام میں یہ عمل 1400 سال پہلے بھی حرام تھا، آج بھی کیا ہے حرام. گوروں کے ہاں پہلے لیگل تھا، انلیگل تھا، اب کیا ہو گیا ہے لیگل ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار کوئی بات نہیں، جب وسیم اور ستار آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے ان کا. وسیم جانے بھائی، کوئی وسیم بیٹھا ہو تو معذرت کے ساتھ انگریزوں کے وسیم کی بات کر رہا ہوں، یہاں کی میں بات ہی نہیں کر رہا. میں نے لوگوں سے کہا تھا یہ قانون ہمارے سوسائٹی میں آ رہا ہے اور اس کے سائیڈ افیکٹ آنا شروع ہوں گے، اور شکر کرو تم. میں نے لوگوں سے کہا اپنے بچوں کو قرآن پہ لے کر آؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے. اب قرآن پہ چلنا پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے، ورنہ تمہاری سوسائٹی تباہ ہو جائے گی. ورنہ تمہارا بچہ بڑا ہوگا وہ کہے گا ابو میں نے شادی کرنی ہے، میرے لیے میل بہو تلاش کرو. گوروں میں ہو رہا ہے ایسے، حقیقت بتا رہا ہوں. میل بہویں آ رہی ہیں، کنفیوز ہے کہ یہ کمبخت میری داماد ہے یا میری بہو ہے یہ. اور یہ آپ مذاق سمجھ رہے ہو، ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے. میرے پاس فون آیا ہے، میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں مطلب ماں فرمائی یہ باتیں کرتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہے مجھے. تو بھائی اپنا اسلام سے رشتہ اگر نہیں جوڑ کے رکھا نا، آپ کا سارا سیٹ اپ کی ایسی کی. گوروں کے پاس اسلام نہیں ہے تو بکھر گئے بیچارے وہ. تو آپ اسلام کی قدر کرو. تو اسلام میں یہ ہومو سیکشولیٹی پہلے بھی حرام تھی، آج بھی کیا ہے حرام ہے. یہ کبھی بھی لیگل نہیں ہو سکتی. لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو اٹھا کے اللہ نے پٹک دیا. اسلام میں شراب پہلے بھی حرام تھی، نشہ پہلے بھی حرام تھا، چرس ہیروئن پہلے بھی حرام تھی، آج بھی کیا ہے حرام ہے. عزم کرو کبھی بھی نشے کے قریب مت جائیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے ڈپریشن میں پھر کیا کریں، ٹینشنیں اتنی ہیں، پیٹرول مہنگا، یہ مہنگا. تو بھائی نشے سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتی، نشے سے ڈپریشن بڑھتی ہے. وقتی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ایک ٹینشن اور کہ اب یہ مہنگی نہیں ہو گئی، اب وہ لت پڑ گئی اس کی. اب جس کو شراب پینے والے کو نہ ملے اس کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا ہوتا. تو کبھی شراب کے قریب بولو نا نہیں جانا. یہ اللہ میاں نے کیا کیا ہے، حرام قرار دیا ہے. پھر میرے بھائی اللہ کا ایک اور حکم ہے جو 1400 سال پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک، کیونکہ اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہو سکتا. آپ کو بوڑھے والدین کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. انگریز لوگ پہلے یہ کام کیا کرتے تھے، اب انہوں نے سائنسی ترقی کر لی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں بوڑھوں کو ہم گھر میں رکھیں گے، اس سے کووڈ پھیلنے کا خطرہ ہے. جب وہ کھانستے ہیں تو جرمز پھیلتے ہیں، پھر لائف کو انجوائے نہیں کرنے دیتے. ہمارے ابا کہاں انجوائے کرنے دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، کہاں سے آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے، سارا دن ابا کے یہ سوال ہوتے ہیں. انجوائے کرے گا آدمی، کہاں سے آ رہا ہے کدھر کو، ابا اتنا تو پوچھتے ہیں نا. ہاں وہ پھر شادی کے بعد بیویاں پوچھتی ہیں کہ کدھر سے آ رہا ہے، پھر سالے پوچھتے ہیں. انگریزوں کے یہاں سالے ہوتے ہی نہیں ہیں، گرل فرینڈ کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے نا. تو سالے لیس قوم ہے وہ. اب آپ سوچو جس کے 2 سالے ہوں ٹینشن میں ہو، جس کی 4 شادیاں اور ہول سیل کے حساب سے سالے ہوں، پھر بھی آگے بیان کر رہا ہے. یہ حوصلہ اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، یہ انگریزوں کو نہیں ہے. تو خیر اچھا میں جو بات جلدی سے کمپلیٹ کروں، کھانا بھی لگ رہا ہے، دیر بھی ہو رہی ہے. تو آپ نے ابا کو گھر میں رکھنا ہے، اماں کو گھر میں، یہ آپشنل نہیں ہے. اگر کل گورنمنٹ قانون بنا دیتی ہے کہ اولڈ ہاؤس ہم نے بنا لیے، ابا کو وہاں جمع کرا سکتے ہو، ہمارے لیے پھر بھی جمع کرانا جائز نہیں. حدیث میں آتا ہے جس کو بوڑھے والدین ملے اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کر لی، اس پہ اللہ کی لعنت ہو.
کیا مطلب؟ بہترین آپشن جنت کا اس نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا. انگریز کیوں بوڑھے والدین کو نہیں رکھتا؟ وہ جنت کو مانتا ہی نہیں ہے. کہہ رہا ہے یار لائف کو انجوائے کرو یار, یہ بڈھا بہت عجیب حالات ہیں وہاں کے. اب میں زیادہ نہیں بیان کرتا, وہ ویزے پہ پابندی نہ لگا دیں کہیں میرے. تو ایک دفعہ لگا دی تھی, بڑی مشکل سے ہٹوائی ہے. تو مسئلہ ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ. ایک رخ آپ دیکھ رہے ہو, دوسرا نہیں دیکھ رہے تصویر کا. وہ تھینک یو بہت زبردست کرتے ہیں, بہت اچھے اخلاق وخلاق ہیں, میں مانتا ہوں. ہمارے یہاں اخلاق وخلاق نہیں ہے, ہمارے یہاں جو بدتمیزی ہے نا پتہ چل جاتا ہے آنے کے بعد. پھر بھی یار اپنے بوڑھے والدین کو کیا کرتے ہیں؟ گھر میں رکھتے ہیں. تو گھر میں ہی رکھنا ہے آپ نے, ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. یہ آپشنل نہیں ہے, یہ لازمی ہے, یہ کرنا ہے آپ نے. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی, یہ تو مخلوق کے حقوق تھے, اللہ کی عبادت میں 5 ٹائم مسجد میں جماعت سے نماز بولو نا پڑھنی ہے. انگریز نہیں پڑھتا, وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہی نہیں ہے. کہتے اس کا کامیابی سے بھائی پیسے تو, ہاں اگر فجر کی نماز میں $20 مل رہے ہو تو شاید پھر وہ کہیں یار جو بے روزگار ہے وہ آ جائیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو آج سے عزم کریں 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھیں گے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ انگریز کہتا ہے عورت پردہ کرے نہ کرے اس کا ذاتی معاملہ ہے, یہ کلچر کا حصہ ہے. کچھ برقع پہنتی ہیں, کچھ نہیں پہنتی. اللہ کہتا ہے کلچر کا حصہ نہیں ہے, عورت کو اپنی زینت چھپانی پڑے گی ہر نامحرم سے. انگریزوں کے ہاں نامحرم اور محرم کا کوئی کانسیپٹ بولو نہیں. اسلام میں ہے یہ محرم ہے یہ نامحرم ہے. وہ کہتے ہیں یار کیا ٹینشن میں ڈالا ہے محرم نامحرم. اسلام نے آپ کو ٹینشن میں ڈالا ہے کہ لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن و آبائہن و ابنائہن. اللہ کہتے ہیں اپنے شوہر کے سامنے آ سکتی ہے, باپ کے سامنے آ سکتی ہے, بھائی کے سامنے آ سکتی ہے, اور اپنے بہن کے بیٹوں کے سامنے, بھائی کے بیٹوں کے سامنے, چچا کے سامنے, سسر کے سامنے. اس کے علاوہ سب کیا ہیں بولو نا نامحرم. کزن کیا ہے؟ پردہ کرنا پڑے گا کزن سے. بھابھی کو دیور سے پردہ کرنا پڑے گا. ممانی کو اپنے شوہر کے بھتیجوں سے پردہ, بھانجوں سے پردہ کرنا پڑے گا. تو جب شادی ہوتی ہے تو ایسا لمبا چوڑا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بیگم سے شادی ہوئی, اس کی بہنوں سے بھی پردہ ختم. اس کی مامی آپ کی مامی بن گئی, اس کی خالہ آپ کی ہے. پوری کائنات تھوڑی آپ کی ہو گئی ہے یار, اتنا مہر تھوڑی دیا تم نے. بھائی آپ کی بیگم آپ کی ہے, اس کی اماں آپ کی اماں بن گئی, اس کے ابا آپ کے ابا بن گئے, باقی سارے ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے. جس سے بھی زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے, ساس سے کبھی بھی نہیں نکاح ہو سکتا, چاہے بیوی کو طلاق بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ہو سکتا. سوتیلی بیٹی سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, وہ محرم ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ سارے نامحرم ہیں, ان سے عورت کو پردہ بولو کرنا پڑے گا. اگر اللہ کو مانتے, نہیں مانتی تو جو مرضی کرو بھائی. تو یہ بہت سارے شریعت کے احکام ہیں, اور بھی بہت سارے ہیں. اب میں بیان کروں گا تو ایک حکم یہ بھی ہے کہ بھوک لگے تو کھانا کھا لو, یہ والا حکم رہ جائے گا پھر, صحیح ہے نا. تو اس لیے میں دعا کرتا ہوں, یہ جو حافظ صاحب جنہوں نے قرآن پڑھا, ان کا نام کیا ہے؟ ذاکر حسین صاحب. ایک تو اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول فرمائے. قرآن کا ختم ہونا بڑی اللہ کی نعمت ہے. جن لوگوں نے سنا, اللہ ان کا سننا قبول فرمائے. بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کا کلام کھڑے ہو کے سننا. اور دیکھو اللہ نے اپنا کلام نازل کیا نا, تو اللہ کے ذمے تھا کہ اس کا اللہ کا کلام ہونا ثابت کرے. اتنی عزت اللہ نے اس کلام کو دلوائی ہے کہ اس ایسی کسی کتاب کو ایسی پوری دنیا میں اس کا 10واں حصہ بھی عزت نہیں ملی ہے. پوری دنیا میں سمجھ کے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, بغیر سمجھے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, باوضو پڑھی جانے والی کتاب, کھڑے ہو کے پڑھی جانے والی کتاب, کھڑے ہو کے سنی جانے والی کتاب, سب سے زیادہ عمل اس کتاب پہ کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ خوبصورت آوازوں میں مختلف لہجوں میں پڑھنے والے اسی کتاب کے ملیں گے. حرم میں دیکھو لاکھوں لوگ امام حرم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں. ایسا پروٹوکول کسی فزکس کیمسٹری کی کتاب کو یا کسی دوسری آسمانی مذہب کو ملا؟ کسی کو نہیں ملا. درس قرآن کی سب سے زیادہ محفلیں اسی کی ہوتی ہیں, زبانی سب سے زیادہ اسی کو یاد کیا جاتا ہے, اور اس کا ایک ایک حرف 1400 سال سے ایسا محفوظ ہے کہ اگر میں نے کل تراویح پڑھا رہا تھا نا, میں نے ایک لفظ پڑھا کہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا, میں رکوع میں چلا گیا, ثم لننسفنہ فی الیم نسفا پڑھا میں نے, نسفا کو کیا پڑھ لیا؟ نسف. اگلے دن قاری صاحب نے کہا بھائی آیت دوبارہ ریپیٹ کر لینا, نسفا نہیں ہے نسفا ہے. ہم نے دوبارہ ریپیٹ کری, ہمارے باپ کو بھی ریپیٹ کرنی تھی دوبارہ. یار دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ ایک زبر زیر پیش کو ایسا 1400 سال سے محفوظ کیا جا رہا ہو؟
دوسرے کوئی ہوتے مذہب یار چلو نصفہ ترجمے میں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا, چلو یار چل, نہیں جانے دیں گے بھائی آپ کو. نصفہ ہے تو نصفہ ہے, نصفہ نہیں ہو سکتا وہ. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. یہ ایک مستقل ٹاپک ہے قرآن کی کیسے. اللہ نے کہا کہ میرا کلام ہے نا, تو اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں, کوئی کتاب آئے گی نہیں. اگر یہی تحریف ہو گئی نا تو پھر مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے وہ مولوی کہتا ہے ٹانگیں چوڑی کرو, وہ کہتا ہے ٹانگیں پتلی کرو, وہ کہتا ہے ہاتھ ادھر باندھو, وہ کہتا ہے ادھر باندھو. لوگ کہیں گے یار یہ ان کے پھڈے نہیں ختم ہو رہے, ہم مذہب چھوڑ رہے ہیں. اللہ نے کہا یہ میری کتاب ہے, کسی کا باپ بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. یہ اصل ہے اور یہ قیامت تک رہے گی. ایسی حفاظت کر کے دکھا دی تاکہ اس پہ انگلی نہ اٹھے. تو جس فرقے کا بھی مولوی ہوگا نصفہ کو نصفہ ہی پڑھ رہا ہوگا, نصفہ کو نصفہ پڑھ رہا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ چاہے جتنی مرضی ٹانگیں چوڑی کرے پتلی کرے, زور سے آمین کہ آہستہ میں, قرآن کیا کرے گا وہ نہیں تبدیل کر سکتا. اللہ نے کہا تاکہ اس میں چینجنگ ہوگی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. اس میں اللہ نے بھی بتا دیا کہ ٹانگیں ایسی کرو ایسی کرو, یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. پڑھ تو لو نا نماز کسی بھی طریقے سے. تو اس لیے میرے بھائی زنا سے دور رہنا ہے, نشے سے دور رہنا ہے, جو آج کل کی اخلاقی برائیاں ہیں, نماز پابندی سے پڑھنی ہے. اور زنا سے دور رہنے کا مطلب اپنی آنکھوں کی حفاظت. جب بد نظری ہوتی ہے آج سے یہ عزم کرو, رمضان میں جتنے لڑکیوں کے نمبر وسیم اور غفار کے نام سے سیو کیے ہوئے سارے کیا کر دو, ایک ڈیلیٹ کرنے سے پہلے ایک کام کر لو. یہ آپشن صرف میں دوں گا آپ کو. یہ عام طور پر مولانا حضرات کہیں گے ڈیلیٹ کر دو, ہم کہیں گے نہیں, پیغام بھیج دو کہ میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے, اگر آپ راضی ہیں تو میں ابا کو لے کے آ رہا ہوں. شریف لوگ ابا کو ہی لے کے جاتے ہیں. اچھا 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 اچھا, وہ مجھ سے بھی بڑی شکایت ہے ان کو. اچھا مفتی صاحب معذرت کے ساتھ آپ سے مجھے بہت شدید قسم کی شکایت ہے, وہ یہ کہ آپ ہمیشہ مردوں کی دوسری تیسری چوتھی شادی کی ترغیب دیتے ہیں, مگر جتنی ترغیب اور زور شادیوں پر دیتے ہیں اتنا زور دوسری تیسری بیویوں کے حقوق پر نہیں دیتے, جس کی وجہ سے مرد شادیاں تو کر رہے ہیں مگر چھپ کے اور بہت ساری زیادتیوں کے ساتھ. بیوی اور طلاق یافتہ کی مجبوری ہوتی ہے وہ کر لیتی ہے. اچھا بیوہ اور طلاق یافتہ کی مجبوری ہوتی ہے وہ کر لیتی ہے, مگر ساری زندگی ایک عذاب میں گزارتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے, زیادتیوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. ساتھ نہیں رکھتے یا رہتے ہیں تو دوسری بیوی کے ساتھ, رمضان عید بقرعید جیسے موقعوں پر بھی ساتھ نہیں ہوتے, سوشل اسٹیٹس نہیں دیتے, اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے دور رکھتے ہیں. گھر کی مکمل ذمہ داری عورت پر ہوتی ہے. اگر عورت کے پہلے شوہر سے بچے ہیں تو ان کی مکان رہائشی ذمہ داری بھی عورت اٹھاتی ہے. رات کو اکیلی رہتی ہے, بیماری میں اکیلی ہوتی ہے, روتی رہتی ہے. اچھا کسی سے دل کا حال کہے تو غیبت کہلاتی ہے, ورنہ چپ رہے تو ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے. میں اس سے زیادہ جانتا ہوں, یہ کچھ بھی نہیں ہے ان خاتون کے ساتھ, وہ میں ابھی آتا ہوں اس کی طرف. یتیم بچوں کی مرد کی طرف سے سرپرستی سے محروم رہتی ہے, زمانے کے تانے سنتی ہے, اس کی موت. دیکھیں یہ جتنی باتیں لکھی ہیں ہاتھ میں, اس سے زیادہ خواتین کے ظلم کی داستانیں بیان کر چکا ہوں جنہوں نے دوسری شادی کر کے عورت کو لٹکا دی. آج میرا بیان اسی پہ ہوا ہے کہ یہ جو چھپن چھپائی والے کیس ہیں نا, بیگم سے چھپ کے شادی کی کسی عورت سے, چند دن میں جب دماغ سے ایک بھوت اتر گیا تو اس کو لٹکا کے چھوڑ دیا. آج ہی میرا بیان اس کے خلاف ہوا ہے, ابھی میں وہیں سے بیان کر کے آ رہا ہوں نا, اسی کے خلاف. تو یہ جن خاتون نے خط لکھا ہے, میں مانتا ہوں ایسی بہت ساری خواتین ہیں, لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ میں دوسری کی ترغیب دینا چھوڑ دوں. دیکھو ایک بیوی پر بھی تو بہت ظلم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی میں. کتنے مرد ہیں جنہوں نے ایک شادی کی اور الٹا یعنی بیوی کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ نکاح نہ کرو. اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے. تو اسلام نے بھی وجہ اس کی ہے کہ اگر ہم مردوں کو یہ کہیں کہ نکاح نہیں کرنا ہے تو عورت کا اور زیادہ بیڑا غرق ہوگا, سوسائٹی میں زنا پھیلے گا. تو دوسری تیسری شادی کا اگر ہم لوگوں کو روکنا شروع کر دیں نا, تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری بیوہ طلاق یافتہ کماری جن کی عمریں نکل رہی ہیں, ان کی شادی کے چانسز ختم, ناممکن ہے, وہ زنا کی طرف جائیں گی, کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے. ابھی ایک کیس میرے سامنے آیا ہے چند دن پہلے کہ 30 سال کی لڑکی بیوہ ہوئی ہے, 3 اس کے بچے ہیں, بچیاں ہیں, کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے. لوگ زکاتیں دے رہے ہیں اس کو جا کے, بھائی اس کے دیور سے بولو یار تو یتیم بچے تمہاری بچیاں تمہاری بھتیجی ہیں, ان کے باپ بن جاؤ تم, کوئی نہیں ایسا. تو اس کا تو میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ مرد جب دوسری شادی کرے حقوق پورے کرے. اور یہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ ان خفتم اللہ تعدلوا, عدل کا پہلے سوچنا ہے, عدل نہیں کرو گے تو تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. اور نبی نے فرمایا جس نے 2 شادیاں کی اور حقوق پورے نہ کیے, قیامت کے دن آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا, اس کا یہ عذاب اللہ اس کو دے گا. تو یہ بالکل ایک المیہ ہے, لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ نکاح کی ترغیب دینا بند کر دی جائے. ترغیب بھی چلے گی اور ساتھ ساتھ وعید بھی چلے گی کہ کرنا بھی ہے اور حقوق ادا کر کے کرنا ہے. تو مرد کو چاہیے جب دوسری کی ہے تو دوسری کے بالکل وہی حقوق ہے جو کس کے ہیں, پہلی کے, اور پہلی کے بالکل وہی حقوق ہے جو
ادھر ادھر لڑکنا نہیں ہے آپ نے, تو کرنا پراپر طریقے سے ہی ہے. تو اس میں جو جس بہن نے بھی خط لکھا ہے, میں اس پہ بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں, لیکن میرے جو بیان یوٹیوب پہ آتے ہیں نا, ایک تو میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ آتے ہیں, وہ پورے 1.5 گھنٹے کے بیان ہوتے ہیں جس میں شادی کی بات بھی ہوتی ہے, حقوق کی بات بھی ہوتی ہے. لیکن جو دوسرے چینل میرے بیانات چلا رہے ہیں وہ شارٹ کلپ چلاتے ہیں, وہ چٹکلے والی چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو ویورز چاہیے, پیسہ کمانا ہے ایڈورٹائز کے ذریعے. وہ کہتے ہیں کہ یار جو مزیدار قسم کا کلپ چلے گا نا سوسائٹی میں, اس پہ ویسے ہی تھمبنیل لگا کے, وہ پھر پوری بات نہیں کر رہے ہوتے. میں ایک مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. میں نے ایک دفعہ بیان کیا کہ بھائی جو نوجوان لڑکے ہیں نا, ان کی جلدی شادی ہونی چاہیے. بہت سارے نوجوانوں نے کیا, ابا کو جا کے تنگ کرنا شروع کر دیا. ہم 15 سال کے ہو گئے, ہم 18 سال کے ہو گئے, ہم 19 سال کے ہو گئے, بالغ ہو, ہماری شادی کرو شادی کرو. ابا آئے ان کے میرے پاس کہ یار ابھی کچھ کماتا نہیں ہے, میں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا, اب اس کے بیوی بچوں کو بھی میں ہی پالوں گا. میں نے کہا حضرت میرا 1 گھنٹے کا بیان اگر اس پر ہوا ہے نا کہ نوجوان جلدی شادی کریں, تو 2 گھنٹے کا اس پر ہوا ہے کہ اپنے خرچے پہ کریں. آئی بات سمجھ میں؟ 2 گھنٹے کا اس پر ہوا ہے کہ کریں کہ اس کے خرچے پہ, کما کے اپنے خرچے پہ کریں, ابا کے خرچے پہ نہیں. میں نے کہا ہوا یہ ہے کہ میرا 1 گھنٹے کا بیان اس پر ہوا تھا کہ 4 شادیاں کریں, 1.5 گھنٹے کا اس پر ہوا تھا کہ حقوق بھی پورے کریں. ہوا یہ, ایک لطیفہ سناؤں پھر یہ سمجھ میں آئے گا, ایک لطیفے سے یہ سمجھ میں آئے گا. ایک دفعہ نا ایک گورنمنٹ کے ایک پروجیکٹ دیا, ایک صاحب گئے, اس نے دیکھا 2 بندے کام کر رہے ہیں, ایک گڑھا کھود رہا ہے, جو مٹی باہر نکلتی ہے نا, دوسرا وہ مٹی اس گڑھے میں ڈال کے اس گڑھے کو کیا کر رہا ہے, بولو بند کر. یہ حیران ہوا کہ یار کھودتے کیوں جب واپس بند کرنا ہے. اس نے پوچھا مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا بھائی گورنمنٹ نے 3 آدمیوں کو پروجیکٹ دیا تھا درخت لگانے کا, میرا کام تھا گڑھا کھودنا, دوسرے کا کام تھا اس میں درخت رکھنا پودا, تیسرے کا کام تھا مٹی ڈالنا. وہ دوسرا چھٹی پہ گیا ہوا ہے, تو ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں. دوسرا کہاں گیا ہوا ہے, چھٹی پہ. وہ اتفاق سے اس کی طبیعت صحیح نہیں, تو ہم نے کہا ہم تو گڑھا کھود کا اور مٹی ڈالنے والا کام تو پورا کریں نا, درخت وہ لگاتا رہے گا. تو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب میرا 4 شادیوں پہ بیان ہوا تھا تو یہ صاحب موجود تھے, جب حقوق پر بیان ہوا تو یہ چھٹی پر تھے اس دن. میں نے جب یہ بیان کیا تھا کہ نوجوان جلدی شادی کریں, اس وقت یہ نوجوان موجود تھا. میرا جب یہ بیان ہوا تھا کہ اپنے خرچے پہ کریں, تو یہ کہاں تھا, یہ چھٹی پر تھا. تو بھائی اسلام کے حکم کو جب لینا ہوگا تو پورا لینا ہوگا, آدھا لینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. پورا پراپر حکم لیں گے تو پھر ہوگا, نہیں تو آدھا والا نہیں ہوتا. کہ ابا کو تھوڑی, ابا نے اپنی کر لی, تو بڑا کر دیا تجھے کھلا پلا کے, اب تیرے. اور پھر میرا بیان سن کے بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہوں گے, پھر آپ کے ابا کہے گا یار میں اپنی اسپیڈ کو بھی میں اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں, تیری اسپیڈ بھی کس کے کندھوں پہ آ رہی ہے, وہ اس کا بھی میں. ابا کر دے تو اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. اگر بچہ سمجھدار ہے, پڑھائی میں ہے, تو ابا کر دے تو بہت اچھی بات ہے, ثواب, لیکن ذمہ دار نہیں ہے وہ. تو یہ جو ہماری بہن نے اپنی شکایت پیش کی ہے بالکل صحیح ہے. ایسی بہت ساری خواتین ہیں, ہم اس سے غافل نہیں ہیں, اور بیان میں اس کا تذکرہ بھی کرتا رہتا ہوں. اچھا وہ میں بات مکمل کر دوں کہ جو موبائلوں میں نمبر ہے نا, ان کو پیغام بھیج دو, نکاح کرنا ہے تو میں ابا کو لا رہا ہوں. ابا اب جائیں گے نہیں, میں بتا دوں آپ کو, خود چلے جائیں, آپ کے ابا سے ملنے آ رہا ہوں, یہ کہہ دیں آپ. تو کرنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آج سے میرا آپ سے تعلق کیا ہے, ختم. اللہ میاں نے 2 ہی راستے رکھے ہیں, یا تو بیوی بناؤ فوراً. اچھا بیوی میں ایسا نہیں, لوگ کہتے ہیں اصل میں ایکچولی 1 سال سے میری گپ شپ ہے, میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں, اگر مجھے سمجھ میں آ گئی تو میں شادی کر لوں گا. یہ حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھنے کے لیے گپے لگانا, ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے شریعت نے, گپے لگائے جا رہا ہے اور اتنے تعلقات ڈیٹے مار رہے ہیں. گوروں نے یہی کیا نا, گوروں نے یہی کیا کہ یار ہم انڈرسٹینڈنگ کے بغیر کیسے شادی کر لیں. پھر وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے پہلے 1 سال ٹائم تھا اس کا, پھر 2 سال, پھر 10 سال, پھر اب یہ ہوا کہ بچے پہلے پیدا ہو رہے ہیں, شادی بعد میں ہو رہی. بچے ابا اماں کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو میرے بھائی جو نکاح کے بعد کی لائف ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے, نکاح سے پہلے والی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. شریعت نے اجازت دی, ایک نظر دیکھ لو, پسند نہیں آئی تو مت کرو, پسند آ گئی ہے تو نکاح کرو. اس کے علاوہ آپ کے پاس عورت تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن نے بڑی سخت دھمکی دی ہے, فمن ابتغى وراء ذلك. اللہ کہتے ہیں اس باؤنڈری کو جو کراس کرے گا نا, فاولئک هم العادون, انہوں نے میری حدود کو کراس کیا ہے, میری باؤنڈری کو کراس کیا, میں انتقام لوں گا ان سے. ان اللہ عزیز ذو انتقام, انتقام لوں گا. تو جو ہے آپ کے پاس اب تک موبائلوں میں نمبر ہیں, نکاح کر لیں, یا اس کو اگر وہ کہنا ایکچولی میرے گھر والے, جب گھر والے مان جائیں گے تو رابطہ کر لینا, ایک مس کال دے دینا, میں سمجھ جاؤں گا گھر والے مان گئے, اس کے علاوہ مجھ سے رابطہ
تو جتنے غفار وسیم کے نام سے سیو کیے اڑا دیں سالے، کیونکہ مجھے پتا ہے اتنے نیک آپ بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا، تو یہ لوگوں نے ایسے ہی کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ سارے اڑا دیں. جو سچی مچی کا غفار ہے اس کو رہنے دیں، آپ سچی مچی کے ستار کو رہنے دیں، سچی مچی کے سلیم کو بھی رہنے دیں، جھوٹی موٹی کے سارے کیا کر دیں، نکال دیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ میں دعا کے بعد دیکھ لیتا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ یہ یہاں جو قرآن پڑھا گیا ہے اس کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس کی برکتیں، اے اللہ حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو اور جن لوگوں نے سنا اور تمام مقتدیوں کو اے اللہ خوب خوب برکتیں نصیب فرما. جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. اچھا یہ کچھ لوگوں نے نام دیے ہیں. کامران بھائی کے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور شبیر احمد کے والد ہیں، اور کون ہے، عابدہ خاتون ان کی والدہ ہیں، سلامتی عزیز ان کی ساس ہیں، اور عزیز احمد سسر، پروین باجی، قدرت اللہ خان اور ضمیر احمد اور نسا فاطمہ، یہ سب مرحوم ہیں. ان سب کے لیے، ان سب کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اور بھی بہت سے نام ہیں مرحومین کے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. رضوان احمد کی حاجات کے لیے دعا فرمائے. عظمت اللہ صاحب کی زوجہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، ان کے لیے دعا کریں. دعا کریں اس پرچے میں جتنے لوگوں کے نام لکھے ہیں جو دنیا سے جا چکے، اللہ تعالیٰ اس سب کی مغفرت فرمائے. اور جو زندہ ہیں ان میں جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرما، اور جس کی بھی جو جائز حاجت ہو اللہ اس سب کی حاجت کو پورا فرما. اے اللہ اس علاقے پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما. قرآن کی ہمیں محبت عطا فرما. اے اللہ اس قرآن پر ہمیں چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس رمضان کی خاص اے اللہ خصوصی برکتیں ہمیں نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.